السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ابتاع صبرة طعام على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع۔ عبارت کل ہو چکی تھی، آج اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح و وضاحت سماعت کریں۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، کسی نے خریدا، ابتاع اشترا کے معنی میں، یعنی باع نے بیچا اور ابتاع خریدا، کسی نے کھانے کی کوئی ڈھیر خریدی، علی انہا 100 قفیز ب100 درہم، اس طور پر کہ یہ 100 قفیز 100 درہم کے بدلے میں ہے، یعنی یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ ڈھیر خرید رہا ہوں، تو بائع نے یہ طے کر دیا کہ یہ ڈھیر جو ہے اس میں 100 قفیز ہے اور یہ 100 درہم کے بدلے میں ہے، تو اب اس اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے گویا ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہو گیا۔ اس مسئلے میں اور شروع والے مسئلے میں جو کہا تھا وَمَن بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ یہاں بھی کھانے کی ڈھیر پر بے ہو رہی ہے، وہاں بھی کھانے کی ڈھیر ہی پر بے تھی، مگر یہاں کتنے مقدار ہے، یہاں کتنا کلو ہے، کتنے قفیز ہے، اس کی تعداد کو یہاں بیان کر دیا گیا، اور اوپر اس کو بیان نہیں کیا گیا تھا، بس اتنا کہہ دیا گیا تھا کہ ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہے، کتنا ہے اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی اوپر، اور یہاں اسی کی وضاحت ہو گئی کہ اس میں اتنی مقدار ہے، گویا یہاں مبی معلوم ہے اور ثمن بھی معلوم ہے، اور اوپر مبی مجہول تھی جس کی وجہ سے ثمن بھی مجہول ہی تھا۔ ہاں، کل قفیز بدرہم کہنے کی وجہ سے کم اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ 1 قفیز اگر لینا ہے تو 1 درہم دینا پڑے گا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اس دوسرے والے مسئلے کی ایک صورت آپ پڑھ چکے کہ چونکہ یہاں طے کر دیا ہے کہ اس میں اتنے قفیز ہیں اور اتنے قفیز کے لیے اتنا درہم آپ کو دینا ہے، تو چونکہ مبی اور ثمن دونوں کے دونوں معلوم ہو گئے، اس لیے یہ بے درست ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں فوجدہا اقل، خریدنے والے نے اس کو کم پایا، کیا کہا تھا اس ڈھیر میں 100 قفیز ہیں 100 درہم کے بدلے میں، تو خریدنے والے نے اس کو 80 پایا، تو کیا کرے؟ کان المشتری بالخیار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البیع، تو مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے تو جتنا موجود ہے 80 قفیز اگر موجود ہے تو اس 80 قفیز کو اس کے مقابلے میں جو درہم ہو رہے ہیں اتنے دے کر کے لے لے، یعنی 80 قفیز کو 80 درہم کے بدلے میں لے لے اسی کا حصہ دے کر کے، اور اگر نہیں لینا چاہتا تو بے فسخ کر دے، یعنی 100 قفیز بیچنے والے نے کہا تھا اور خریدنے والے کو اس میں 80 مل رہا ہے، تو جتنا بیچنے والے نے کہا تھا اتنا وہ نکل نہیں رہا ہے، اور مشتری نے 100 سن کر کے ہی خریداری شروع کی تھی، ہو سکتا ہے وہ 100 سن کر کے ہی آیا ہو کہ 100 ہی ہم کو لینا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو 80 لینے پر مجبور کیا جائے گا تو مشتری کے لیے ضرر کا امکان ہے۔ عام لفظوں میں اس کو آپ یوں سماعت کریں، سمجھیں کہ جیسے ہمارے گھر
15 آدمی ہیں، دعوت کرنی ہے 15 آدمی کی، تو ہم اس کے لیے گوشت مچھلی خریدنے گئے، کوئی بھی چیز خریدنے گئے، ہم نے افراد کی تعداد کے اعتبار سے 3 کلو کا اندازہ کیا کہ 3 کلو میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ اب بیچنے والے کے پاس اگر 2 کلو ہی ہو تو ہمارا کام نہیں بن سکتا اس میں، لہذا ہم اس سے نہیں لیں گے اور ہم وہاں جانے کی کوشش کریں گے جہاں ہم کو 3 کلو مل جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے آدمی مقدار متعین کرتا ہے اور اسی مقدار کی طلب میں وہ نکلتا ہے۔ تو مشتری کو بیچنے والے نے کہا تھا 100 قفیز ہے 100 درہم کے بدلے میں۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ایسی صورت میں مشتری کو اگر 80 مل رہا ہے تو یہ امکان ہے کہ اس کی ضرورت 100 قفیز کی ہو، اسی لیے اس نے سودا قبول کیا ہو۔ جب 80 نکلا تو جتنے پر سودا ہوا تھا اتنا پورا نہیں نکلا، تو مشتری کا جو نظریہ تھا، مشتری کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق نہیں ہو پایا، اس لیے مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ خریدنا چاہے تو خرید لے، اور اگر وہ نہیں خریدنا چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دے۔ کہتے ہیں کہ فوجدہ اقل، اگر اسے کم پایا، مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے تو جو موجود ہے اسے لے لے اس کے حصے کی قیمت دے کر کے، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی پورے 100 کی بیع ایک ساتھ ہوئی ہے، 100 قفیز کی 100 درہم کے بدلے میں، تو ایسی صورت میں اسے لینے کا اختیار کیوں ہے؟ اسی کو کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ اور اگر دوسری صورت ہے کہ فسخ کرنے کا اختیار ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے یہاں پر کہ جب کہہ دیا 100 قفیز 100 درہم کے بدلے میں، تو اب گویا اکٹھے اس کو نہیں دیا جائے گا کہ لے جاؤ۔ صورت یہ بنے گی خریدار اس کو تولے گا، 1 قفیز 2 قفیز 3 قفیز اس طرح تولے گا، اور تول کر کے یعنی ناپے گا، اور اس طرح ناپ کر کے وہ لے گا۔ تو گویا اس نے کہا ہے کہ یہ 100 قفیز ہے 100 درہم کے بدلے میں، اسی کے ضمن میں گویا ایک جملہ خود بخود یہاں اقتضاً نکل آیا، وہ یہ ہے کہ ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہے۔ جب ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہوا تو ایسی صورت میں گویا اس کو اختیار ہے کہ ان میں سے جتنا نکل رہا ہے اتنا لے لے، گویا اتنے پر تمامیت ہو گئی صفقہ کی، سودے کی، اور باقی جو ہے ہی نہیں کچھ، اب 80 نکلا 80 لے لیا، باقی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی طرف اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ لینے والی صورت ہے۔ اور یہ فسخ کرنے والی اجازت کیوں ہے فسخ کرنے کی؟ کہتے اس لیے اجازت ہے کہ جب صفقہ سب کا الگ الگ ہے اور جب تک لے نہیں لیتا تب تک رضا پورے طور پر نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں گویا اس نے کیا بولتے ہیں ابھی ایک بھی نہیں لیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو موجود ہے اس پر اس کی رضامندی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ تو کم کی صورت میں تھا۔ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اکثر، اب اگر 100 سے زائد پاتا ہے، 100 قفیز سے زائد پاتا ہے، کہتے فَزِيَادَةُ لِلْبَائِعِ، تو اب جو زائد ہے 100 قفیز ہوا تھا پر بات ہوئی تھی
101 قفیز نکلا تو جو زائد ہے وہ اب بائے کا ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں کہے گا خریدنے والا کہ آپ نے پوری ڈھیر میرے ساتھ بیچ دی ہے، میرے ہاتھ بیچ دی ہے، تو اب اس میں اگر 102 103 جتنا نکلے گا سب ہمارا ہے، نہیں کہہ سکتا. وجہ اس کی پہلے بیان ہو چکی. اور یہ بھی سماعت کر لیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ڈھیر کی بے کی ہے لیکن بے کا وقوع ہوا ہے معین مقدار پر. بے کا جو وقوع ہوا ہے وہ معین مقدار پر ہوا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہاں جو بے پائی گئی ہے وہ 100 قفیز کی پائی گئی ہے 100 درہم کے بدلے میں. لہذا جو اضافی ہوگا، زائد ہوگا، وہ بہرحال بیچنے والے کا ہوگا. وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْضًا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ ب100 فَوَجَدَهَا أَقَلَّ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. اب اسی طرح کا ایک مسئلہ اور ہے مگر حکم تھوڑا سا بدل جا رہا ہے. کسی نے کوئی کپڑا خریدا، ایک تھان خرید لی، اس میں ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تھان پوری خرید لی، اور شرط یہ ہے خریداری کی اس طور پر ہے کہ یہ جو ہے 10 ذراع ہے. کتنے میں؟ 10 درہم کے بدلے میں. اس طرح کا ایک مسئلہ اوپر گزرا تھا کہ اگر کسی نے کپڑا خریدا اور کہا ہر ذراع 10 درہم کے 1 درہم کے بدلے میں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے ذراع ہیں، تو یہ بے فاسد ہو جائے گی. 1 گز کی بھی بے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تفرق نہیں ہے، جدا نہیں کر سکتے 1 گز اس سے، اور تمام گز کی تعداد معلوم نہیں، لہذا مبی مجہول ہے، اس لیے وہاں سرے سے بے فاسد ہو گئی تھی. اب اسی میں اس مسئلے کو یوں بیان کیا کہ یہ اس کے جواز کی صورت کیا تھی کہ اگر کہہ دیتا کہ 10 گز ہے 10 درہم کے بدلے میں تو بے درست ہو جاتی کہ پوری تھان خرید سکتا ہے اور 10 درہم دے دے. یہ تو مسئلہ ہو گیا جو گزرا تھا. اب اس پر یہ صورت ہے کہ بے اسی طور پر ہوئی کہ یہ تھان ہے، ٹکڑے نہیں ہو سکتے، یہ 10 گز ہے 10 درہم کے بدلے میں. اب لینے والے نے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، لیکن پتہ چلا ناپنے میں کہ وہ 10 گز ہے ہی نہیں، کم ہے. تو اب کیا کرے؟ ایک صورت یہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کسی نے زمین خریدی، اس طور پر یہاں بھی طے کر دیا کہ یہ زمین پوری جو ہے وہ 100 گز ہے 100 درہم کے بدلے میں، اس طور پر خریدی زمین. یہاں بھی مشتری نے کم پایا، برابر پایا تو بھائی درست ہے، اور کم پایا مشتری نے تو کیا کرے؟ تو کہتے فل مشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہے کیا کہ ان شاء اخذها بجملۃ الثمن، اگر چاہے تو پورا دام دے کر کے وہی کم سامان لے لے، وہ ان شاء ترکا، اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پورے کپڑے کی بے ہوئی ہے، اور پورے کپڑے کی جو بے ہوئی ہے اس میں الگ الگ نہیں کر سکتا. جب الگ الگ اسے نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں پہلے جو تھا کہ یعنی جب اس کپڑے کو الگ الگ نہیں کر سکتا تو اس کے دام کو بھی الگ الگ کرنے کا حق نہیں رہے گا. لہذا پہلے والے مسئلے میں یہ تھا کہ ہر قفیز الگ الگ ہے، الگ الگ تول کر کے لے رہا ہے، اور یہاں کیا ہے کہ ہر قفیز الگ، ہر کیا بولتے ہیں گز الگ الگ نہیں لے رہا ہے بلکہ ایک ہی ساتھ پورا کپڑا لے رہا ہے. تو اب ناپنے میں ایسا نہیں ہے کہ 1 گز ناپا اور کہا یہ 1 گز ہمارا ہو گیا، نہیں ہو سکتا.
پورا ناپ لے، اس کے بعد پورا کپڑا اس کا ہوگا. اور وہاں پر کیا تھا، ایک قفیز ناپا، کہا یہ ایک قفیز ہمارا ہو گیا، دوسرا قفیز ناپ کر کے دیا، کہا یہ ہمارا ہو گیا. یہ صورت ہے، اور کپڑے میں یہ بات نہیں پائی جائے گی. تو اس لیے وہاں 80 قفیز نکلا تھا تو 80 درہم دے دیا، باقی پایا ہی نہیں گیا تو اس کا درہم بھی نہیں دینا ہے. اور یہاں پر 9 گز نکلا، 8 گز نکلا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 گز خریدا تھا تو 1 درہم اس کا ہو گیا تھا، کس کا، بائے کا، اور 1 گز کپڑا مشتری کا ہو گیا تھا. بلکہ ناپ تو بہرحال یہاں اس کی کیا بولتے ہیں، کپڑے کی شرط ہے. ناپ جو ہے کہ کپڑا جو لے گا تو بہرحال ناپ تو اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے نا. اور جب ناپ اس کے ساتھ ہی آتا ہے تو کپڑا لے گا تو ناپ ہی کر لے گا، ہے نا. اب مسئلہ رہا دام کا، تو دام تو پورے کپڑے کا اس نے بتایا ہے. تو جب پورے کپڑے کا دام بتایا ہے تو اگرچہ وہ کم نکلے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کاٹ کر کے اتنا لے لے اور اتنے ہی کے حساب سے درہم بھی کاٹ کر کے اس کو دے دے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پورا کپڑا جتنا نکلا وہ لے لے اور درہم جو تھا اسی کے حساب سے کاٹ کر کے لے لے. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ یہاں ہر الگ الگ ٹکڑے کے مقابلے میں دام نہیں ہو رہا ہے. اور اس کھانے کی ڈھیر کا معاملہ تھا، گیہوں کی ڈھیر کا، کہ ہر الگ الگ ٹکڑے کے مقابلے میں دام وہاں ہو رہا تھا. اس لیے ایک قفیز ایک ٹکڑا ہوا اس کا دام الگ تھا، دوسرا قفیز دوسرا ٹکڑا ہوا اس کا دام الگ تھا. اور جب یہاں یہ صورت ہی نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر مشتری کو کہا جائے گا کہ اب اگر آپ کو لینا ہے تو آپ نہ کپڑے کا ٹکڑا کر سکتے، نہ زمین کا ٹکڑا کر سکتے، نہ دام کا ٹکڑا کر سکتے ہیں. جتنا کپڑا ہے اور جتنا دام بتایا گیا ہے اسی کے اعتبار سے آپ لے لیجئے. اب اگر کپڑا کم ہوگا تو آپ کو اختیار ہے، آپ نہ لیں، اور اگر لینا چاہیں تو آپ کو پورا دام دینا پڑے گا. یہ ایک مختصر وضاحت کے ساتھ پوری گفتگو آپ کے سامنے آ گئی. انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ پڑھیں گے کہ جن مقامات میں جو ناپ تول کی چیز ہے، جن مقامات میں مبی کی صفت بنتی ہے، ان مقامات میں گویا کہ وہ مبی کے ساتھ ہوتی ہے، سمن کے مقابلے میں نہیں آتی ہے. اور جن چیزوں میں مقامات میں جن چیزوں میں جو یہ قدر ہے، یہ وصف نہیں بنتی ہے کس کی، مبی کی، ان چیزوں میں گویا کہ یہ سمن کے مقابلے میں آ جاتی ہے. تو گیہوں کے اندر قدر اس کی صفت نہیں ہے. جب قدر اس کی صفت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہاں گویا قدر یعنی ناپ یا تول یہ پیسے کے مقابلے میں، سمن کے مقابلے میں ہو گیا. اور کپڑے کے اندر گز جو ہے یہ اس کی صفت ہے. کپڑا ہے کیا؟ کپڑا ہے کہ 1 گز کوئی بھی لیتا ہے، 1 گز لمبا 1 گز چوڑا، اور گیہوں کی بے کے مختلف طریقے ہیں. تو ایسی صورت میں گویا کپڑے کی صفت ہے کیا؟ گز، 1 گز ہونا، 2 گز ہونا، یہ اس کی صفت ہے. لہذا دام جو ہوگا کپڑے کا ہوگا، ہے نا، اور گز کے مقابلے میں نہیں آئے گا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ صورت اس سے الگ ہٹ کر کے استعمال میں آتی ہے. یہ دونوں صورتیں تھیں اس طور پر کہ کم ہو تو بائے کو پورا دام دے کر کے اسے لینا پڑے گا، اور اگر زائد ہو تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں وَإِن وَجَدَهَا اکثر. اب اگر اسے خریدنے والے نے زیادہ پایا، من الزراع الذی سماہ، اس زرع سے یعنی اس مقدار سے جتنے کی تعین ہوئی تھی. 10 گز کہا تھا کپڑے میں، 11 گز کپڑا نکل آیا، فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، تو یہ کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا، ہے نا. یہ مشتری کا ہو جائے گا. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں پورے کپڑے کی بے ہوئی ہے نا. اب پورا کپڑا گز اس کے ضمن میں ہے نا، لیکن پورے کپڑے کی بے ہوئی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اب چاہے وہ کم نکلے یا زیادہ نکلے اس کا دام اتنا ہی رہے گا،
کم نکلے تو خریدنے والے کا نقصان ہے، زیادہ نکلے تو بیچنے والے کا نقصان ہوگا۔ کم نکلے تو خریدنے والے کو اختیار دیا جائے گا کیونکہ مال اس کا نہیں ہے نا، خریدنے والے کو اختیار دیا جائے گا، مال اس کا نہیں ہے، کپڑا اس کا نہیں ہے، بیچنے والے کا ہے۔ اور زیادہ نکلے تو خریدنے والے کی قسمت ہے، اسے مل گیا، بائے کو اختیار نہیں ہوگا کیونکہ مال اس کا تھا، لہذا اس کو پہلے ہی غور کر لینا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ ولا خیار للبائع وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ، اب اگر اسے پاتا ہے اس اتنے زرا سے کم الذی سما ہو جتنے کی تعین ہوئی ہے، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، تو یہ زیادتی مشتری کی ہوگی اور بائع کو اختیار نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی صاف ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا ہے نا، اس کی صورت یہ اس کے پاس وہ چیز تھی، اب اس کی قسمت تھی کہ اس میں زائد نکل آیا، تو زائد نکل آیا تو جس کا حق ہے اس کو، مطلب جس کی قسمت میں لکھا تھا اسے مل گیا۔ جیسے مثال اس کی دیتے ہیں کہ اگر کوئی عیبدار غلام یا جانور بیچے اور خریدنے والا اسے خرید رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عیبدار جانور بکری عیبدار بیچ رہا ہے تو اس کے اندر عیب کی وجہ سے دام میں کمی ہوگی، تو اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے سودا ہوا۔ اب اتفاق سے خریدنے والے کے پاس جب وہ چیز آئی تو وہ عیب ختم ہو گیا، تو اب بائع کو کوئی اختیار وہاں نہیں رہے گا کہ اس کے اندر جو عیب تھا وہ ختم ہوا، یہ مشتری کی اپنی قسمت کے اعتبار سے ہوا ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے ختم کر دیں۔ وَإِنْ قَالَ، بے تو کہا عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَةُ زِرَاعٍ بِمِئَةِ دِرْہَمٍ كُلَّ زِرَاعٍ بِدِرْہَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ۔ اب اسی میں ایک فرق اور آ گیا اسی مسئلے میں کہ زمین یا کپڑا بیچا اور اس طور پر بیچا، پوری گفتگو پر والی کہ 100 گز 100 درہم کے بدلے میں، ہے نا۔ صاحب ہدایہ نے یہاں تھوڑا سا فرق کیا کہ یہ جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے یہ کپڑے کا نہیں ہے، یہ زمین کا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کپڑے میں اور زمین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے، کہتے اگر کوئی کہتا، بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ زمین میں نے آپ کو بیچی اس طور پر کہ یہ 100 گز ہے 100 درہم کے بدلے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اضافہ اور کر دیا، کیا کہا؟ ہر گز 1 درہم کے بدلے میں ہے۔ یہ لفظ پہلے والے میں نہیں تھا، اب دوسرے والے میں آ گیا، ہر گز 1 درہم کے بدلے میں ہے۔ فوجدها ناقصہ، اب اگر اسے کم پایا، فہو بالخیار، تو خریدنے والے کو اختیار ہے، ان شاء اخذها، چاہے تو اسی کے مقدار کے حساب سے دام دے کر کے خرید لے، اور اگر چاہے تو ترک کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ 100 گز پر سودا ہوا، 80 گز زمین نکلی، تو اب خریدنے والے کو اختیار ہے کہ 80 گز کے مقابلے میں جو 80 درہم ہے وہ دے کر کے زمین لے لے۔ یہ کیوں فرق ہوا؟ اس لیے کہ خریدنے والے نے یہاں خود ہی واضح کر دیا کہ ہر زرا 1 درہم کے بدلے میں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ پوری زمین 100 درہم کے بدلے میں نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اس زمین کا ایک ایک گز 1 درہم کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ اور اوپر انہوں نے کیا کہا دیا تھا؟ پوری زمین آپ کو 100 درہم کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ تو پہلے والے میں پوری زمین 100 درہم کے بدلے میں دیا تھا، یا اور بات ہے کہ یہ کہہ دیا تھا کہ یہ 100 گز ہے، تو اس کا یہ 100 گز ہونا یہ گویا زمین کی صفت کے طور پر تھا کہ بھیا یہ زمین 100 گز لمبی 100 گز چوڑی ہے، میں آپ کو 100 روپے میں دے رہا ہوں، یہ اس نے کہا تھا۔ تو وہاں پر اگر 100 گز لمبی 100 گز چوڑی نہیں بھی نکلتی تب بھی اس کو 100 روپے دینا پڑتا، اور یہاں کیا کہہ دیا کہ یہ زمین 100 گز لمبی 100 گز چوڑی ہے اور میں اس طور پر بیچوں گا کہ 1 گز 1 درہم کے بدلے میں آپ کو دوں گا، 2 گز 2 درہم کے بدلے میں آپ کو دوں گا۔ یہ صورت ہے جیسے پلاٹنگ کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ تو اب ایسی صورت میں گویا اس نے یہاں پر اب گز کو زمین کی صفت نہیں بنایا بلکہ دام کے مقابلے میں لے آیا۔ پہلے والے میں کیا تھا؟ گز کو زمین کی صفت کے طور پر پہچانوایا تھا۔ کپڑے میں بھی آپ دیکھ لیجئے،
اور زمین میں بھی دیکھ لیجئے صفت کے طور پر پہچنوایا تھا. اس لیے پہلے والی صورت جو تھی وہ اس میں گز کا اعتبار نہیں کیا گیا تھا, زمین یا کپڑے کا اعتبار کیا گیا تھا. اور اس والی صورت میں آپ دیکھیں اس نے کہہ دیا کہ ہے تو 100 گز مگر ہر گز 1 درہم کے بدلے میں دوں گا. تو گویا کہ یہاں کپڑے کا اعتبار, زمین کا اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ اس کے گز کے اعتبار سے اسے لیا جا رہا ہے. تو اب یہاں اگر 80 گز نکلتی ہے زمین تو 80 درہم اسے دینا پڑے گا, اور 80 درہم ہی کا حقدار ہے لینے والا. اور اگر اس سے زیادہ نکلتی ہے تو اسی اعتبار سے دینا پڑے گا, یعنی 90 نکلتی ہے تو 90 دینا پڑے گا, 100 نکلتی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جتنے پر سودا ہوا تھا اتنی بات ہوئی. یہ فرق ہوا دونوں مسئلے میں. جو ابھی میں نے کہا تھا نا کہ اگر مقدار جو ہے قدر وصف بن جائے تو یہ حکم ہوگا, اور وصف نہ بنے تو یہ حکم ہوگا. مطلب قدر اگر کسی چیز کی صفت کے طور پر بیان کیا جائے تو اس کا یہ حکم ہوگا کہ اب وہ قدر کے اعتبار سے وہ شے جو ہے اس کا دام جو ہے وہ قدر کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ پورے اعتبار سے ہوگا. اور اگر قدر کو صفت نہیں بنایا, دام کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا, تو اب قدر کے اعتبار سے اس کا دام ہوگا نہ کہ اس شے کے اعتبار سے ہوگا. یہ جو اوپر کہا تھا اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. تو کہا کہ یہ زمین میں آپ کو بیچتا ہوں اس طور پر کہ یہ 100 گز ہے 100 درہم کے بدلے میں, لیکن ہر گز 1 درہم کے بدلے میں دوں گا. تو یہاں گویا کہ اس نے طے کر دیا کہ پوری زمین 100 درہم کے بدلے میں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ناپا جائے, جتنا گز نکلے گا اتنا درہم آپ کو دینا ہے. یہ صورت ہے یہاں. اب اگر کم پا لیا فل مشتری بالخیار, تو مشتری کو اختیار ہے اگر چاہے اخذھا بحصتھا من الثمن, کہ چاہے تو اس کے حصے سے اسی کے ثمن میں سے اس کا حصہ دے کر کے اس کو لے لے. وَإِن شَاءَ تَرَكَ, اور اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے, جو گفتگو پہلے گزری تھی, یعنی فسخ البیع والی صورت. لِأَنَّ الْوَصْفَ, آخر ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں گویا جو مقدار ہے اس کو مقابلے میں رکھا گیا ہے ثمن کے. وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً, اب اگر اس میں زائد نکلا, کان المشتری بالخیار ان شاء خذ الجمیع کل ذراع بدرہم وان شاء فسخ البیع. مشتری کو اختیار ہے اگر زائد نکلے کہ کل کو جو ہے لے لے, کس طور پر؟ ہر گز 1 درہم کے حساب سے, اور اگر چاہے تو فسخ کر دے. کیا مطلب ہوا؟ یہ جو پہلے والا جو تھا آج کی گفتگو کا جو شروع والا حصہ تھا کہ کھانے کی ڈھیر 100 درہم 100 کا فیس کے بدلے میں 80 نکلے تو مشتری کو اختیار ہے کہ 80 لے لے 80 درہم کے بدلے میں, اور اگر 100 سے زائد نکلے تو جو زیادتی ہوگی وہ بائع کی ہوگی. وہ مسئلہ الگ تھا, اور اس میں اور زمین والے مسئلے میں فرق کیا ہے اس کو اب یہاں سے دیکھیے. کہتے ہیں وَإِن شَاءَ وَإِن وَجَدَهَا, اگر زائد نکلے, یعنی 100 گز کہا تھا اور ناپنے میں وہ 104 گز 5 گز نکلے تو کیا کرے؟ کہتے ہیں اب مشتری کو اختیار ہے, اگر وہ زیادتی بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے, مگر صورت وہی بنے گی کہ اب 105 گز کے لیے 105 درہم اسے دینا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں لینا چاہتا زیادتی تو ایسی صورت میں اب یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں 100 گز لے لے اور باقی کو چھوڑ دے. تو ایسی صورت میں گویا یہ کیوں آخر ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین کا معاملہ ہے, یا پھر اسی طرح کپڑے والی صورت ہو اس کو بھی ضم کر سکتے ہیں. میں اس لیے اس کو ضم نہیں کر رہا ہوں یہاں کیونکہ کپڑے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسے بیچا اس طور پر کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو بیچا اس طور پر کہ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اگر ٹکڑے ہو سکتے ہوں تو وہ اب اسی مسئلے کے ساتھ ضم ہوگا, اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہوں اس کے, جیسے کہ شروع میں گزرا تھا کل والے سبق میں, تو پھر ایسی صورت میں وہ بالکل الگ مسئلہ ہو جائے گا, اس کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جو اضافہ ہو جائے, جو بچے گا
जैसे 5 गज बच जाएगा या ज़मीन का या फिर 1 गज कपड़े का बच जाए तो बहुत मुमकिन है कि वो बाय के किसी काम का न रहे, तो फिर ऐसी सूरत में ज़रर बाय को लाहिक होगा। इसलिए यहाँ पर यह हुक्म दिया जाता है कि मुश्तरी या तो पूरा ले और दाम हर गज के एतबार से पूरा दे दे, या फिर ये है कि वो कुछ भी ना ले और बैही को फस्ख कर दे। ये सूरत हाल है। अब एक मसला फरमाते हैं, वलो काला बेअतो मिनका हाज़िही रिज़मा अला अन्नहा अशरतु अस्वाबिन, किसी ने कोई गठरी बेची, एक गठरी बंधी हुई थी कपड़े की, उसे बेचा। कहता है मैं आपसे ये गठरी बेच रहा हूँ इस तौर पर कि इसमें 10 कपड़े हैं 10 दिरहम के बदले में, हर कपड़ा 10 दिरहम के बदले 10 कपड़े हैं 100 दिरहम के बदले में, हर कपड़ा 10 दिरहम का है। अब अगर उसमें से कम पाया यानी 8 ही पाया तो फरमाते हैं जाजल बैउ बिहिस्सतिही, तो जो बै है वो उसी के मुताबिक जायज़ होगी। मतलब यहाँ देखिए मैंने अभी कहा था ना आपको कि कपड़े में भी 2 सूरतें हैं, या तो टुकड़ा हो सकता है नहीं हो सकता, तो ये टुकड़े वाली सूरत बयान कर दे रहे हैं, है ना, कि अगर 10 कपड़े उसमें हैं मतलब टुकड़ा शुदा या टुकड़ा करने की गुंजाइश हो, तो ऐसी सूरत में अगर क्या बोलते हैं उसको 8 ही पाया तो चूंकि यहाँ टुकड़ा हो सकता है या टुकड़ा शुदा पहले से, तो अब उसी के हिस्से के मुताबिक बै जायज़ होगी। मतलब 8 दिरहम में उसे ले ले। वइन वजदहा जायदा फल बैउ फासिदुन, और अगर जायद होगा इजाफी होगा, यानी कहा था 10 कपड़े हैं और 100 दिरहम के बदले में, और निकल गया यहाँ पर 11 कपड़ा 11 गज निकल गया, तो ऐसी सूरत में यहाँ बै को फासिद किया जाएगा और मुश्तरी और बाय में से किसी को ज़रर में मुब्तला नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ जो है वो बै को फासिद करार देते हैं।